اب میں اس پروگرام کو اور آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا ابو عکاشہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر نصائح سے اس مجلس کو آغاز کی طرف لے کر جائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن حجت لك او عليك او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی رحمت ہو اس دل پر، اللہ کی رحمت ہو اس دل پر جس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بار خطا ہوتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد محترم دوستو بزرگوں، میں حضرت قاری ریحان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس محلے پر اتنی محنت کی ہے کہ آپ کو کتنے ماشاءاللہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بچے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، اللہ ان کی زندگی میں، رزق میں، تقوی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی توفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو وہ بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ معمولی بچے نہیں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شاہی سواری پہ گزر رہے تھے، اپنے وزیروں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عیسائی کی دکان پر ایک معصوم چھوٹا سا بچہ اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، ایک معصوم بچہ دکان کے باہر بیٹھ کر روشنی کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم تلاوت کر رہا ہے۔ اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ اس سے معلوم کرو کہ یہ یہاں پر بیٹھ کر کیوں قرآن پڑھ رہا ہے، مسجد اور مدرسے میں کیوں نہیں پڑھ رہا۔ تو میرے دوستو وہ وزیر گیا، اس بچے سے پوچھا کہ تم یہاں قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، مدرسے اور مسجد میں کیوں نہیں بیٹھ کے پڑھتے؟ تو میرے دوستو اس بچے نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، سلطان محمود غزنوی کا گریبان ہوگا۔ عیسائی کی دکان پہ روشنی کا انتظام ہے، عیسائی کی دکان پر اس نے لالٹین کا انتظام کروا دیا، لیکن مسجد اور مدرسے میں انتظام نہیں ہے، اس لیے وہاں روشنی نہیں ہے، اور میں یہاں پر روشنی کی وجہ سے آ کر اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ کے کلام کو سیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو اس وزیر کی آنکھوں میں آنسو آگئے، روتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا، سلطان محمود غزنوی سے کہتا ہے حضور بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، بڑا سخت مرحلہ آ گیا ہے، معصوم بچہ کہہ رہا ہے کل قیامت کا دن ہوگا۔ بادشاہ جس مقصد کے لیے جہاں جا رہے تھے رک گئے، کہا کہ پہلے اس مسجد اور مدرسے میں روشنی کا انتظام ہوگا، پھر میں آگے کے مرحلے پہ روانہ ہوں گا۔ میرے دوستو سلطان محمود غزنوی نے مسجد و مدرسے میں روشنی کا انتظام کیا، صبح تہجد کی نماز پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹا، امام الانبیاء کی خواب میں زیارت ہو گئی، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا سلطان محمود غزنوی تم نے میرے مہمان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور پڑھنے والے بچے کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا ہے، سن لو اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ یہ معصوم بچے نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بات ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھنا۔ امام حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو، ایک رات کے اندر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی روزانہ ایک قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں۔ امام زین العابدین
کربلا کے میدان میں بخار کی حالت میں رات کو کھڑے ہو کر قرآن کریم 1000 نفل میں پڑھ رہا ہے۔ میرے دوستو یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو وہ میری کتاب ہے، یہ وہ میرا کلام ہے، جو بھی اسے اپنے سینے میں جگہ دے گا میں اسے دنیا میں بھی بلند کر دوں گا اور آخرت میں بھی بلند کر دوں گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آئیے حضرت قاری صاحب کا ساتھ دیجئے، مفتی صاحب کا ساتھ دیجئے اور اس کو مزید آگے بڑھائیے۔ انشاءاللہ اس روشنی کو جتنا آپ بڑھائیں گے آپ کے لیے بہترین ہے۔ ایک معصوم بچے کو میں نے قبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میرے دوستو آپ کہتے ہو دنیا دنیا، مال و دولت، دنیا کی یہ جائیدادیں۔ ایک معصوم 10 سال کا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے روتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ، مجھے میرے باپ نے اس لیے پڑھایا تھا کہ مرنے کے بعد میں اپنے باپ کے لیے آپ کے حضور تلاوت کر کے اپنے باپ کی روح کو اصال کروں۔ میرے مولا میں اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا ہوں، رب کریم تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، تیری لا ریب اور لا شک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ میرے رب کریم، میرے پیارے مولا میرے باپ کو جنت عطا فرما، اور اس قرآن کریم کی برکت سے میرے باپ کو اپنے اللہ کے عرش کے سائے تلے میرے رب اس کے جگہ عطا فرما۔ میرے دوستو یہ وہی قرآن ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کام آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، مہمان خصوصی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مفتی صاحب اللہ کہا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے، ذرا بولتے رہیں مفتی صاحب آ رہے ہیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت مولا اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔